وقال الله تبارك وتعالى أيضا: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق علیہ. معزز میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں بڑے ہی اہم موضوع پر خطاب کرنے جا رہا ہوں، جو ہمارے لیے دور حاضر میں بے حد ضروری ہے. وہ ہے اسلام میں ایثار و قربانی کی اہمیت. معزز سامعین، ایثار و قربانی یہ اسلام کا امتیازی نشان ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. ایثار یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر، اپنی خواہشات پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کو اہمیت دینا، خود چھوڑ کر دوسروں کو پہنچانا، یہ ایثار کہلاتا ہے. آج معاشرے کا ہم جائزہ لیں تو ایثار و قربانی کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں. اسی وجہ سے آپس میں بغض، نفرتیں، لڑائی جھگڑا، خود غرضی، انا پرستی، نفسانی خواہشات، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا، اپنا فائدہ دیکھ کر دوسروں کو نظر انداز کر دینا، اپنے فائدے کے خاطر دوسروں کے مال جائیداد کو ہڑپ کر لینا، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بنا ہوا ہے. اسی ایثار و قربانی کی کمی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان خلا اور طلاق کی نوبت آ رہی ہے، گھریلو پریشانیاں، ٹینشن بہت عام ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، ایک بات ضرور سن لے، ضروری ہے. جمعے کے جو آداب، جو شرائط ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اتنے سخت ہے، حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ اگر کوئی حصیر کی کاڑی سے کھیلتا ہے، حصیر کی کاڑی یعنی نیچے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، پوری دماغ خطبے کے بجائے وہاں پر آ گیا، توجہ وہاں چلے گئی، یا کوئی سونے والے کو بیدار کرتا ہے، جبکہ اچھا کام ہے، یہ کوئی سو رہا ہے تو اس کو اٹھانا، لیکن خطبے کے دوران بات کرنا یہ تو گناہ ہے. سونے والے کو اٹھانے سے منع کیا گیا. اپنی توجہ خطبے سے ہٹا کر کسی اور چیز کی جانب کرتے ہوئے اس سے کھیلنے سے سختی سے منع کیا گیا. تو جمعے میں خطبے کے دوران اتنے سخت شرائط ہے، اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت سخت آداب ہے، خواتین بھی سختی سے ان شرائط پر عمل کریں. تو بہرحال
بتا رہا تھا میں کہ ہمارے معاشرے میں جو انتشار قتل و غارت گیری کے واقعات، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کرنا، خودکشی کے واقعات، رشتے ناطے ٹوٹنے کے واقعات، دوستیاں دشمنیوں میں بدلنے کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ معاشرے کے افراد میں ایثار و قربانی کی کمی ہے۔ انا پرستی، خود غرضی، کوئی کام اپنی مفاد کے بغیر، اپنے فائدے کے بغیر آج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ کوئی بھی کام ہو، چاہے دینی ہو یا دنیاوی، آدمی پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس میں میرے کو کیا ملنے والا ہے، اور اس کی ٹریننگ کہاں سے ہوتی ہے؟ بچپن سے ہوتی ہے۔ بچے کو بولے کوتمیر کا کٹا لے کے آؤ تو میرے کو 1 روپیہ دیو، میرے کو 5 روپے ہونا، ایک دودھ کی پیکٹ لاؤ میرے کو 10 روپے ہونا، فلاں کام کر کے آؤ میرے کو اتنے ہونا۔ تو یہ جو ٹریننگ اپنے گھر سے جو ہو رہی ہے، باوجود یہ کہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ بڑھتے آدمی اس لیول، اس مقام پر پہنچ جاتا کہ اپنے فائدے کے بغیر کسی کا کام کچھ فائدہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہاں، تجارت ہے، ملازمت ہے، بزنس ہے، یہ ضروریات زندگی ہے، یہ اس کا معاملہ، اس کا قصہ الگ ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے کامن چیزیں کہا جاتا، عمومی چیزیں، عام چیزیں۔ ان چیزوں میں چاہیے کہ ایک دوسرے پر ہم ترجیح دیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کی زندگی کیسی تھی، ان کا مزاج کیسا تھا، ان کی اسلامی تربیت کس طریقے سے ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کے نفس کا تزکیہ کیا، اس آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ہر خواہش کے پیچھے دوسروں کی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گرچہ فخر و فاقہ، تنگی ہی کیوں نہ ہو، خود محتاج ہے، لیکن اسلام نے یہ تعلیم دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اگر کسی کے پاس 1 وقت یا 2 وقت کا کھانا ہو، یا 2 آدمیوں کا کھانا ہو، تو اپنے ساتھ تیسرے کو بھی شامل کر لے، تیسرے کو بھی کھلا لے، تیسرے کی بھی مدد کرے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گرچہ فخر و فاقہ، تنگ دستی خود کو ضرورت ہے، لیکن صحابہ کا مزاج اسلام نے یہ بنا دیا کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کے بخل سے، بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ جو خود غرضی کو ختم کرے، جو بخیلی کو ختم کرے، جو اپنے نفس پر، اپنے خواہشات پر کنٹرول کر کے دوسروں کو ترجیح دے، باوجود یہ کہ خود کو سخت ضرورت ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قرآن نے کہا کہ کامیاب لوگ ہیں۔ ایسی کامیابی کی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے۔ دیکھیے کیا پیاری حدیث ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے اپنی زندگی میں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ، کوئی شخص کامل ایمان والا، حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، پکا مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایسے لوگ کامل ایمان والے ہیں۔ اگر ہم اپنے لیے اچھی چیزیں رکھتے ہیں، اپنے لیے ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر ایک خود کے لیے چاہتے ہیں، دوسروں کو بچا ہوا یا نظر انداز کر دیتے ہیں، یا حق مار دیتے ہیں، یا چھوڑ دیتے ہیں، جب دینے کی بات آتی ہے تو اچھا خود رکھ
لیتے خراب دوسروں کو دیتے ہیں، تو یہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ کامل ایمان ابھی نہیں ہوا، ایمان مکمل نہیں ہوا، ایمان میں کچھ نقص ہے۔ اسلام جہاں عبادات کی تعلیم دیتا ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ اسلام نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر بھی زور دیتا ہے۔ ہم کو اس کی بھی فکر ہونی چاہیے، اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو صدقہ و خیرات نہ کر دے، تمہیں نیکی، حقیقی نیکی نہیں مل سکتی۔ نیکی کو پانا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا ہے۔ اور صحابہ کا جذبہ عمل دیکھیے، ہم تو ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن دل عمل کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، دل آمادہ نہیں ہوتا۔ خواہشات میں ہم گر چکے ہیں کہ یہ باتیں سب کتابی باتیں نظر آتی ہیں، لیکن صحابہ کی زندگی عملی تھی۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ انہیں فقر و فاقہ کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں ان کے پاس بہت سارا کھجور کے کھیتیاں تھی، باغات تھے، بہت باغات تھے اور بہت زیادہ کھجور کے درخت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک باغ ہے جو مجھے بہت پسند ہے، باغ تو بہت زیادہ ہے لیکن ایک باغ مجھے بہت پسند ہے، بیرہا، جو مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے، وہاں کے کھجور استعمال کیا کرتے تھے، وہاں کا ٹھنڈا پانی اور بہترین سائے سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز پا نہیں سکتے، نیکی یعنی جنت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہ کرو، صدقہ نہ کرو۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باغ تو بہت ہے لیکن یہ باغ مجھے بہت پسندیدہ ہے، میرا چہیتا ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، لیکن میں اسے اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کہنے لگے بہت اچھی بات ہے، لیکن تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں اسے صدقہ کرو کیونکہ بہت عمدہ مال ہے، کیونکہ وہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ کیا صحابہ کا جذبہ تھا۔ مدینے میں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے، ایک چبوترے پر زندگی گزارا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کے لیے اپنے گھر، اپنی جائیداد، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں، نہ رہنے گھر ہے نہ ٹھکانہ ہے۔ مسجد نبوی کے بازو ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہا جاتا تھا، وہاں پر زندگی گزارا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ صحابہ سے کہتے، مدینے کے انصار سے، کہ جن کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو یا 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لے جائے اور کھلائے۔ اور صحابہ اس پر عمل کیا کرتے تھے کہ اپنے اپنے بھائی کو اپنے اپنے گھر لے جا کر کھلاتے۔ جو لوگ بچ جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کو اپنے ساتھ لے جاتے
اور پیٹ بھر کھلا کر واپس لاتے. یہ جذبہ تھا صحابہ کا. اسی لیے قرآن نے جنت کی بشارتیں دی، فضائل بتلایا، اللہ نے سلامتی بھیجی ایسے صحابہ پر. پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ایثار کی سخت ضرورت ہے. آج اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے. تعجب ہوتا ہے میرے بھائی، ماں باپ کی باتیں ہم برداشت نہیں کرتے، میاں بیوی کو برداشت نہیں کرتا، بیوی میاں کو برداشت نہیں کرتی. ہم اپنے خواہشات، اپنی انا کی قربانی دینے کے لیے آج تیار نہیں ہیں. معمولی باتوں پر انہیں مجھ کو ایسا بولا، انہیں مجھے دعوت نہیں دیا، انہیں مجھے دعوت میں نہیں بلایا، انہیں مجھے سلام نہیں کیا. یعنی انانیت کا یہ عالم ہے کہ ایسی چیزیں لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے. ایسی چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اپنے نفس سے اس کے آغاز کی ضرورت ہے اور یقیناً کامیابی حاصل ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو قرآن تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا. جو باتیں بتائی گئی ہے الہی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے والا بنا. الہی جذب ایثار و قربانی سے ہمارے دل کو معمور کر دے.